اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کریں گے جس کا نام ہے توحید سیریز، اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ۔ تو آج یہ جو سیریز ہے توحید سیریز، اس میں ہم شروعات کلمہ طیبہ سے کریں گے کیونکہ اس کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے کہ اپنے کلیمے کو سمجھیں، اپنے کلیمے کو سیکھیں۔ ہم تو جو ہے دنیاوی پڑھائی تو سیکھ گئے، مطلب اسکولنگ کر لیے اور جو ہے انٹر کر لیے، انجینئرنگ کر لیے، ڈگری کر لیے، ڈاکٹر کر لیے، سب کر لیے، مطلب اپنی زندگی کے 25 سال لگا دیے اس کے پیچھے۔ تو اس کے بعد ہمارے کو کیا ملا؟ 3-4 سرٹیفکیٹوں کے لیے۔ مگر ہم آج اللہ تعالیٰ جو کلمہ بنائے، جس کے تحت ہر چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرے، جس کے تحت ہم کو بھی اس کے کلمے کے تحت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ خالی عام مسلمان جو ہے آج بار بار یہ بات آ رہی ہے، بار بار یہ بات کیوں آتی ہے؟ کیونکہ دل میں اترنے کے 2 راستے ہیں، ایک دیکھنا اور ایک سننا کان سے۔ تو وہ دیکھ کے اور سننے سے، دیکھنے سننے سے بات دل میں اترتی۔ جب تک وہ بات دل میں نہ اتری نا، ہمارے کو وہ بارے میں بار بار بولتے رہنا پڑتا۔ ہم جو ہے بچپنے میں چھوٹے بچے کو کیسا سکھاتے؟ انہیں ABCD جو ہے سیکھتا نا، انہیں اے لکھتا مگر اس کو کچھ دوسرا لیٹر بول دیتا۔ اب چھوٹے بچے کو جو ہے جیسے ہے، جب انہیں بڑا ہوتا تو اس کو آنکھاں کہاں ہیں بیٹے بولے تو انہیں نوز کو بتاتا، نہیں بیٹے وہ نوز ہے۔ آپ کی آئیز کہاں ہے بولے تو یہاں اوپر ہے، بتانا پڑتا اپنے کو۔ اسی طرح اپنے کو جو ہے کلیمے میں کیا کیا ہے وہ اپنے کو معلوم ہونا، کلیمے میں کتنے ورڈز ہے، کلیمے میں کتنے الفابیٹس ہے، کلیمے میں کتنے جز ہے، اور اللہ تعالیٰ کون سے ورڈز کو کیسا یوز کرے، اور اس میں مطلب وہ نورانی کلمہ کیسا نورانی کلمہ ہے وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ اس سے کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم عمل کرنے والے ہو جاتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے اس کے کام کے لیے ہمارے کو چن لیا، ہم اللہ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جو کلمہ طیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کلمے میں جو ہے 24 الفابیٹس ہے، آپ گن لیجئے 24 الفابیٹس ہے، اور اس میں جو ہے 2 جز ہے، یعنی جز الوہیت جو ہے لا الہ الا اللہ، اور جز رسالت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ہے جز الوہیت میں 12 ہے اور جز رسالت میں 12 ہے، ٹوٹل 24 ورڈز ہو گئے، مطلب الفابیٹس جو ہے 24 ہو گئے۔ اب اس میں ورڈز کتنے ہیں؟ جز الوہیت میں 4 ورڈز ہیں اور جز رسالت میں 3 ورڈز ہیں، تو 4 اور 3 کتنے 7 ہو گئے، تو 7 ورڈز ہے ٹوٹل۔ یعنی الفابیٹ مطلب APPLE ایپل، APPLE میں الفابیٹس کتنے ہیں؟ 5 الفابیٹس ہے، مگر وہ ایک ورڈ ہو رہا۔ اسی طرح
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 24 الفابیٹس ہے. اس میں لا الہ الا اللہ جزء الوہیت میں 4 ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ 4 جزء الوہیت میں ہے، اور محمد رسول اللہ یہ جزء رسالت میں ہے. تو 4 جزء الوہیت 3 جزء رسالت، ان کو ملائیں گے تو کلمہ مکمل ہوگا، جس میں جزء الوہیت ہے اور جزء رسالت ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے جزء الوہیت کو ہم سمجھیں گے. کیا ہے جزء الوہیت؟ لا الہ الا اللہ. اس میں 4 ورڈز ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے لا جو کلمے میں اللہ تعالیٰ یوز کرے وہ لا نفی الجنس ہے. اب عربی قاعدے کے حساب سے عربی قاعدے میں 2 طریقے کے لا ہوتے ہیں. ایک لا نافیہ ہے یعنی عارضی انکار، اور لا نفی الجنس ہے یعنی مستقل انکار، مطلب خطئی انکار. تو مطلب لا نافیہ جو ہے عارضی انکار. اب وہ اس کا کیسا مثال دیتے ہیں اللہ والے کہ جو ہے گھر پہ کھٹکا مار کے پوچھے کہ کوئی بھی گھر پہ گئے، مطلب اب نعمان کے گھر پہ گئے، جا کے کھٹکا مار کے پوچھے محمد ہے کیا؟ اندر سے کیا آواز آتی؟ نہیں، کھٹکا مار کے پوچھے نعمان ہے کیا؟ نعمان اسکول کو گئے ہوئے، نعمان ہے کیا؟ اب اندر سے کیا آواز آتی؟ نعمان اسکول کو گئے ہوئے ہیں، 4 بجے تک آتے، یعنی ابھی فی الحال نہیں ہے، 4 بجے تک آتے. تو اللہ والے اسی کی مثال رکھ کے سمجھاتے ہیں کہ لا جو ہے لا نافیہ یہ عارضی انکار ہے یعنی ٹیمپریری انکار، اور لا نفی الجنس جو ہے وہ پرماننٹ انکار ہے، مطلب مستقل انکار یعنی خطئی انکار. اب جو ہے گھر پہ آ کے بولے، نعمان کے گھر پہ آ کے پوچھے محمد ہے کیا؟ اندر سے کیا آواز آتی؟ یہاں پر کوئی محمد نہ رہتے، محمد نام کے کوئی شخص رہتے ہی نہیں، یعنی خطئی انکار. یہاں پہ خطئی کوئی رہتے ہی نہیں محمد نام کے. تو اللہ تعالیٰ جو کلمے میں جو یوز کرے وہ لا نفی الجنس یوز کرے. اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے لا نفی الجنس یوز کرنے کا؟ لا الہ یوز کرے. اللہ تعالیٰ کا فرسٹ ورڈ لا ہے، دوسرا ورڈ کیا ہے؟ الہ ہے. لا الہ، اگر وہ لا الہن ہوتا تو وہ لا نافیہ ہوتا. وہاں پر لا نفی الجنس کی پہچان یہ ہے کہ جو سیکنڈ اسم ہے، لا الہ اسم ہے، اسم سے جو پہلے جو آتا ہے لا، تو وہ تنوین گرا کر فتح لگاتا ہے اور ساتھ میں مقدر لاتا ہے ایو شعین یعنی کوئی شے. اب ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب جو ہم اس کا اگر ورڈ ٹو ورڈ عربی میں ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہمارے کو؟ لا مطلب نہیں، لا الہ مطلب نہیں معبود، الا میں مگر اللہ، نہیں معبود مگر اللہ، نہیں معبود ہو جا رہا، مطلب معبود نہیں ہے وہ جا رہا وہاں پر. تو اس سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ عربی کا ٹرانسلیشن ہم اگر کریں گے، عربی ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے تو ہمارے کو کلمہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کفر ہاتھ کو آ رہا ہمارے کو، یعنی معبود کا انکار ہو جا رہا وہاں پر. تو ہم کو جو ہے عربی لینگویج کو سمجھنے کے لیے اصطلاحی معنی کرنا پڑتا، یعنی ہماری فہم میں سمجھنے کے لیے، مطلب اردو میں سمجھنے کے لیے ہم جو کیسا سمجھتے لا الہ الا اللہ کو نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ایسا سمجھے تو ہمارے کو سمجھ میں آ رہی بات. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، وہ معنی کو اصطلاحی معنی میں پڑھ کے سمجھ رہے ہیں تو ہمارے کو بات سمجھ میں آ رہی. تو جو کوئی آ رہا نا وہاں پر نہیں کوئی معبود، وہ کوئی جو ہے وہ لا نفی الجنس کی وجہ سے آ رہا، لا نفی الجنس کی وجہ سے وہاں پر کوئی آ رہا. تو نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ ایسا اس کو لا نفی الجنس کو یوز کرے، اور ہر جو ورڈ ہے اس کے اوپر کوئی بھی نیچے کا قاعدہ نہیں ہے، پورے اوپر کے ہی قاعدے ہیں. یعنی نورانی پورے ورڈز یوز کرے اللہ تعالیٰ، الفابیٹ جو یوز کرے کلمے میں پورے نورانی کلمے، نورانی ورڈز ہی یوز کرے اللہ تعالیٰ اس میں. الحمدللہ جو اتنا پیارا کلمہ بنا اللہ تعالیٰ. تو ہمارے کو آج کلمہ ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے، آج ہم اس کو غور سے سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم جو ہے ہمارے فائدے کی چیز اگر ہے، ہمارے کو کوئی چیز سے فائدہ ہو رہا، کہیں ڈیل کے لیے جا رہے ہیں، ہم کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیسا ہے وہ کلائنٹ سے کنسنٹریشن سے بات کرتے،
ویسے کنسنٹریشن سے، اس سے زیادہ کنسنٹریشن سے ہم اللہ کے کلمے کو سمجھنا، تو ہمارے دل میں بات اترتی ہو۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، تو صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، اور غور و فکر میں، تفکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ لوگ کلام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی ذات میں غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کی ذات میں تفکر کر رہے ہیں، ہم لوگ غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر عرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کریں، آپ مخلوق میں غور و فکر کریں۔ آپ اللہ کی کیا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل اتنی نہیں ہے، ہماری عقل عاجز ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ ہی نہیں سکتے، نہ اللہ کی ذات کو سمجھ سکتے۔ ہمارے پاس وہ عقل ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کو سمجھ سکیں، اللہ کو پہچان سکتے، اللہ کو جان سکتے، مگر سمجھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے ہم۔ تو پھر تھوڑے دن ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی راستے سے گزر رہے ہیں، پھر صحابہ کی جماعت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ کلام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مخلوق میں غور و فکر کر رہے ہیں، مخلوق میں تفکر کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، مخلوق میں ہی غور و فکر کرنا چاہیے۔ یعنی اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اٹھے، تہجد کی نماز میں جیسا تہجد پڑھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جیسا نماز میں ہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی، آپ زار و خطار رو رہے ہیں نماز میں، پھر جب رکوع میں گئے، پھر جب سجدے میں گئے تو پوری نیچے کی زمین گیلی ہو گئی، اتنا رو رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی اثنا میں جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فجر کی اذان دے دیے، مطلب آپ رو ہی رہے ہیں، فجر کی اذان ہو گئی، پھر آپ نماز ختم کرے، پھر فجر کی نماز ادا کیے، پھر حضرت بلال سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنا کر بھیجا ہے، آپ تو اتنے پاک ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے بلال، میں کیوں نہ روؤں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آج ایک ایسی آیت نازل کی ہے، وہ آیت کے نزول پہ میں رو رہا ہوں۔ تو وہ کون سی آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت بلال نے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ رات اور دن کے آنے جانے میں، اور مطلب اللہ کے نشانیوں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، مطلب اس کا مفہوم میں سمجھا رہا ہوں وہ آیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یعنی کوئی شک نہیں کرنا اس میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عقل مندوں کے لیے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور افسوس ہے اس شخص پر کہ وہ اللہ کی نشانیاں دیکھے اور اس پر تفکر نہ کرے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آسمان اور زمین جو ہے اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں، وہ ہم کو نشانی دیکھ کے ہم تفکر کرنا کہ اللہ بنائے تو اس کو کیسا بنائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انہیں جو ہے آج تک سورج کب بنائے ہوں گے اور پلانٹس کب بنائے ہوں گے، آج تک ان لوگا ایک انچ اپنی مرضی سے نہیں ادھر ہٹے نہ ادھر ہٹے، اور جو ہے سورج جو ٹائم پہ نکلنا ہے وہی ٹائم پہ نکلتا، چاند جو ٹائم پہ نکلنا ہے وہی ٹائم پہ نکلتا، کبھی ان لوگ اپنی مرضی سے وقت ٹائم چینج نہیں کرے، رات اور دن جو برابر جو نظام چل رہا زمانے سے، سالوں سے، لاکھوں سال ہو گئے، اب تک وہی نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے، کیسا چلا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ، اس میں غور و فکر کرنا، ہم اس میں تفکر کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسوس جتا کے بول رہے ہیں کہ افسوس ہے اس کے اوپر کہ وہ یہ سب نشانیاں دیکھے اور تفکر نہ کریں۔ تو ہم عقل مند بننا، عقل مند مطلب نشانیاں دیکھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنا، ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ، ہمارے کو ذرہ ذرے میں اللہ کی نشانی دکھنا، ہم ڈھونڈنا اللہ کی نشانی اس میں، اللہ اس کو کئی کو بنائے ہوں گے، اس کا کیا مقصد ہوگا، ہر کسی کا ایک مقصد ہے،
اللہ تعالیٰ بنا مقصد کچھ پیدا نہیں کرے، ہر کسی کا مقصد ہے. تو وہ ہم ہر چیز میں اللہ کی نشانی ڈھونڈنا. وہ دیکھے تو انہیں، اب ہم انسان کو دیکھ رہے ہیں، انہیں اللہ کا محتاج ہے، انہیں اللہ کا محتاج ہے. اس کا بھی مالک اللہ ہے، اس کا بھی ہر طرف اللہ ہے، اس کو بھی کھانا رزق اللہ تعالیٰ دے رہے، میرے کو بھی رزق کھانا اللہ تعالیٰ دے رہے، میرا بھی مالک اللہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے. ہر جگہ جو ہے اللہ کو ڈھونڈنا، ہم دیکھنا مخلوق کو، مگر دل ہمارا اللہ کی طرف رہنا. انہیں بھی محتاج ہے، انہیں بھی فقیر ہے. اس کو کیا دیکھو، اتنا پیسہ کما کے کیا فائدہ؟ محتاج ہے انہیں، فقیر ہے انہیں، پریشان ہے انہیں اتنے پیسے لے کے. میں اس کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی. محتاج ہے انہیں کس کا؟ اللہ کا. اس کا بھی مالک اللہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے. بس ہمارے ذہن میں اور ہمارے قلب میں صرف اللہ ہی اللہ رہنا، دنیا نہیں چلتے رہنا. انشاءاللہ آج ہم جو ہے اس کو اور مزید سمجھنے کے لیے قرآن سے اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے تم مغرب یا مشرق کی طرف کر لو. کیا بول رہے ہیں، کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ کہ تم سمجھ رہے ہوں گے کہ نیکی تم کر رہے ہیں، یعنی تم مشرق یا مغرب کی طرف چہرے کر لو. کیا فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ نیکی بس یہ تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے. اب آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ، تم سمجھ رہے ہوں گے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں تم. نیکی یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور ساحلوں کو دے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پہلے تو جو ہے نیکی یہ نہیں ہے بول رہے ہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ. پہلے یہ سب سے بڑی نیکی ہے. ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اللہ کے اور نبیوں پر. سب سے بڑی پہلی نیکی یہ ہے. اس کے بعد عمل بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال کس کے خرچ کرنا؟ اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، ساحلوں کو دیں. پھر آگے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں. یعنی اب تو خیر ہم غلاموں کو آزاد کرانے کا نہیں ہے، تو کوئی قرضے میں ہے تو ہم اس کے قرضوں میں سے اس کو آزاد کرانا، یہ اللہ کی محبت میں پیسے مال خرچہ کرنا ہے. اور اب نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. یہ سب چیزاں کر کے پہلے ایمان لائے، پھر عمل کرنے کے بعد اب نماز پڑھو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم جو ہے بنا سوچے سمجھے نمازوں پہ نمازاں، سجدوں پہ سجدے، نفل اور جو ہے تہجد، ہر چیز پڑھ رہے ہیں. ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نیکی تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں یہاں پر. اب جو ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کوئی عہد کر لو تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہو. یعنی کچھ وعدہ اگر کرے تو وہ وعدہ پورا کرنے کی عادت رہنا، وہ نیکی ہے. اور تنگی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر اور استقامت کے ساتھ کام لے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ تکلیف ہو یا زندگی میں تنگی ہو، یا پہلے یہ جنگ کے وقت مطلب پہلے کے لوگوں کے لیے تھا، تو اس کے تکلیف اور تنگی میں صبر اور استقامت کے ساتھ کام لیں. ایسے لوگ ہیں جو سچے کہنے کے مستحق ہے، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہے. اتنا سب بولے اللہ تعالیٰ، نیکی بتا کے، پھر ایمان بتا کے، پھر عمل بتا کے، پھر نماز بتا کے، زکوٰۃ بتا کے، پھر جو ہے تکلیفوں میں صبر کرنا وہ بتا کے، پھر جو ہے پھر بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ ایسے لوگ سچے ہیں بول رہے ہیں، اور ایسے ہی لوگ متقی ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آخری میں. اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ
طیبتن کشجرتن طیبتن اصلہ ثابت و فرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے قرآن میں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلیم طیب کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھو بول رہے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھے نہیں تم کہ اللہ تعالیٰ کیسی کلیم طیب کی مثال بیان کر رہے ہیں؟ ہم تو خالی پڑھ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھو بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانو بول رہے ہیں، ہم تو نہ اس کو دیکھ رہے ہیں نہ اس کو جان رہے ہیں، خالی پڑھ لے رہے ہیں۔ خالی جو بچپن میں جو مول صاحب پڑھا ہے نا وہی فہم ہے ہمارے، آج تک بھی وہی فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس حفاظت فرمائے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلیم طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ ہمارے کو دکھ رہے ہیں، ہم خالی جو ہے جھاڑ پتے دیکھ رہے ہیں، اصل جھاڑ تو کلیم طیبہ ہے۔ وہ جھاڑ ہمارے اگر قلب میں لگ جائے تو ہمارے ایمان زمین میں مضبوطی سے ہوگا اور اس کے جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں رکھیں گے۔ تو ہم اس میں وہ پھل اگر ہمارے وہ درخت ہمارے پاکیزہ درخت اگر ہمارے قلب میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ وہ قلب کو بولنے والا قلب بنا دیتا۔ ہمارے قلب جو ہے گناہ کرتے کرتے جو ہے سیاہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتے رہتا وہ سیاہ داغ بڑھتے رہتا اور وہ پورا قلب وہ کالا ہو جاتا اس سے۔ تو وہ کالے قلب کی مثال اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے۔ ناپاک کلمے کی یعنی جس کا قلب کالا ہو جاتا اس کے منہ سے ناپاک کلام نکلتا، جس کا قلب پاک رہتا اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتے، حکمت کی باتوں سے وہ دین کی باتوں سے وہ لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو صاف رکھے، پاک رکھے اور ناپاک قلب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے، فرما رہا اللہ تعالیٰ، جس سے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس میں ذرہ بھی جماؤ نہ ہو، یعنی اس میں ذرہ بھی جان نہیں رہتی نا، ویسے درخت کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ناپاک ہے وہ قلب جس میں جو کالا ہے، کالا مطلب اس میں دنیا کی محبت بھری ہوئی رہتی، اس میں خواہشات کی محبت بھری ہوئی رہتی، اس میں جو نفس کا غلام رہتا انہیں، پورا قلب کالا رہتا انہیں۔ قلب یہ نہیں ہے جو ہمارے دل میں جو ہارٹ جو بولتے ہیں نا انہیں تو ہمیشہ ریڈ کلر رہتا، وہ نہیں ہے قلب۔ اس کے ساتھ ایک اور ایک قلب ہے، وہ تو حیوانی قلب ہے جو ہمارے دل میں بظاہر دکھ رہا ہمارے کو۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور ایک قلب دیے جس کا نام ہے قلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ قلب سلیم ہمارے کو دیے، قیامت کے دن پوچھیں گے لاؤ میرا قلب سلیم، جیسا میں نے دیا تھا میرے کو ویسا ہی ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر دین رکھ کے بھیجے، اس کو پاک کر کے بھیجے۔ ہم دنیا میں آ کے اس کو ناپاک کر دیے، اس کو کالا کر دیے، پھر کفر کلام کرتے ہم۔ ناپاک کلمے کی مثال ہے، ہمارے حالتوں کو دیکھ لیے تو ہم اسی وجہ سے ہمارا کیسا ہے، وہ زمین کے اوپر سے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جیسے ہم، نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ناپاکی کی ایسی مثال دی اللہ تعالیٰ، اور پاک کلمے کی ایسی مثال دی ہے کہ اس کے زمین میں اس کے جڑیں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کے شاخیں کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں، بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھر کے جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ یعنی کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گھر کے جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے،
یعنی اپنی مرضی سے دین بنانے والے لوگ، اپنی منمانی کرنے والے لوگ، اللہ کے ہم کچھ بھی کرتے بھائی، باقی کا جو بھی ہوتا ہے ہمارے عمل خراب ہو کے پھر ہم اللہ کے اوپر ڈال دیتے کہ بھائی ہمارے ساتھ ہی جیسا ہو رہا، اللہ کے ذمہ ڈال دے رہے ہیں. کیا بر اللہ تعالیٰ کا عمل غلط کریں گے، گناہ کریں گے، زنا کریں گے، ہر چیز غلط کریں گے، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہی جیسا ہوتا ہے بھائی، کون کی کرا دیے، ہماری قسمت خراب ہے، ہر چیز اللہ کے اوپر ڈال دیتے، اللہ کی ذمے پہ ڈال دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بولے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ، مہر پہلے بھی تو مہر لگا دے رہے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر، یعنی باطلوں پر ختم کر دیتے اس کا باطل مہر لگا کے، نہ اس کو دکھائی دیتا نہ سمجھ میں آتی کوئی چیز، اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حاجت روائی پن کو اپنے کلمے کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسا کھول کھول کے ہر چیز بیان کر رہے ہیں. آج ہم جو ہے کلمے کو سیکھ رہے ہیں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ پر آج ہم عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو چن لیے کہ ہم یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ سمجھے. تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اہمیت سمجھ میں آئی. آج ہمارے کو سمجھ میں آئی ہے ہمارے کو. تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیں ہوئے مولا، اس کو معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا. واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.